اس نے کچھ احکام ہمیں دیے کرنے کے لیے اور کچھ احکام ہمیں دیے نہ کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں زندگی دی اور حکم دیا کہ اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انسان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے زندگی دی ہے اس لیے دی ہے کہ تو میری عبادت کرے. میں نے تجھے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ تو میری عبادت کرے. میں تجھے کھانے کو رزق دے رہا ہوں اس لیے کہ تو میری عبادت کرے. رہنے کو زمین دے رہا ہوں اس لیے کہ تو میری عبادت کرے. بدن میں گرماہٹ کے لیے تیرے لیے چاند بنا رہا ہوں سورج بنا رہا ہوں تاکہ تو میری عبادت کرے. سانس لینے کے لیے آکسیجن پیدا کر رہا ہوں تاکہ تو میری عبادت کرے. بے شمار نعمتیں دے رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ تو میری عبادت کرے. مگر جیسے ہی انسان کو زندگی ملتی ہے اور وہ دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے, دنیا کے حالات دیکھتا ہے, دنیا میں مگن ہوتا چلا جاتا ہے, رب کے فرامین کو پیٹھ پیچھے ڈالتا چلا جاتا ہے. جہاں شریعت نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے نماز سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. جہاں شریعت سچ کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے سچ سے منہ موڑتا چلا جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں میں ہمیشہ رہوں گا. میرے اسلامی بھائیوں, جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ایک دن وہ آئے گا جب اس دنیا سے اس کو جانا ہوگا. خود ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس لیے کہ تم میری عبادت کرو, لیکن تم لوگ نافرمانی کیسے کرتے ہو, تم لوگ میرے خلاف کیسے چلے جاتے ہو, تم لوگ میرے غلامین کو پیٹ پیچھے کیسے ڈال دیتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تمہارا وجود نہیں تھا میں نے تم کو زندگی دی, میری نافرمانی کرتے کیسے ہو. سمجھانے کا طریقہ ہے کوئی انسان ہماری وقت پہ مدد کر دے, ہماری خلافت کرے, ہمارے مخالف جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہمارے خلاف کیسے جا سکتا ہے, اس کی فلاں وقت پہ میں نے مدد کری تھی. اسی انسان کو ہم پیسہ دے دیں اور پھر وہ ہمارے خلاف جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہمارے خلاف کیسے جا سکتا ہے, فلاں وقت پہ میں نے اس کی مدد کری تھی. کسی کو خون دے دیں ہم کہتے ہیں یہ انسان ہمارے خلاف کیسے جا سکتا ہے, ہم نے اس کو خون دیا تھا. کسی کے ساتھ میں ہم نے بھلائی کری ہو وہ ہمارے خلاف جائے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف کیسے جا سکتا ہے, اس کے ساتھ ہم نے بھلائی کری تھی. ایسے ہی رب فرماتا ہے کوئی انسان ہو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم لوگ میرے خلاف جاتے کیسے ہو, میرے غلامین کو پیٹ پیچھے پھینکتے کیسے ہو, تمہارا وجود نہیں تھا میں نے تم کو زندگی دے دی. پھر فرماتا ہے سمجھانے کے لیے میں نے زندگی دی ہے بورا مت جانا, میرے احکام کو پیٹ پیچھے مت پھینک دینا. اگر میں نے زندگی دی ہے ثم یحییکم, پھر میں تمہیں مار بھی دوں گا, ثم یحییکم, پھر دوبارہ زندہ کروں گا, اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا. ثم الیہ ترجعون, پھر میری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. دنیا میں نہیں بھیجوں گا, دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اپنے پاس بلاؤں گا, اپنے پاس بلانے کے بعد کیا کروں گا وہ بھی سن لو. خود ارشاد فرماتا ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جب میں اپنے پاس بلاؤں گا میری بارگاہ میں کھڑے ہو گے اس وقت میں ہر اس انسان کو جس نے دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ دوں گا, اور جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ دوں گا. وہ انسان جس نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی قیامت میں وہی من چاہیے ایسا ہے. مصطفیٰ
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو اللہ نے زندگی دی، ہم برابر اس کی مخالفت کرتے ہیں. زندگی کیا مل گئی؟ زندگی کو ہم نے شیطانیوں کے لیے وقف کر دیا. زندگی کیا ملی؟ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیے. رب فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان غور کرے، دیکھے وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے. غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. انسان کو اس نطفے سے پیدا کیا گیا ہے جو ماں کے پستان اور باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب فرماتا ہے لوگوں اس پہ غور کرو. تم میرے احکام کو نہیں مان رہے ہو، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، پہلے خود غور کر لو تم بنے کیسے، تمہارا وجود کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک نطفے سے بنے ہو جو باپ کی پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے سے آتا ہے. اس پہ غور کر، اس کے بارے میں سوچ. جب اس پہ غور کرے گا کہ رب نے مجھے اتنے سے ذرے سے پیدا کیا، سبحان اللہ. آج میں ایک لہیم سہیم ہٹا کٹا انسان تو جب رب مجھے ایک چھوٹے سے کیڑے سے پیدا کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد مجھے دوبارہ بھی اسی جگہ جہاں میں دفنایا جاؤں گا اسی جگہ سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. رب فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. فرماتا ہے وہ انسان غور کر، سوچ تو کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے پستان سے نکل کر آتا ہے. اگر میں اس نطفے سے پیدا کر سکتا ہوں انہو علی رجعہ لقادر تو پھر دوبارہ قبر سے بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا وجود نہیں تھا تب میں نے تم کو پیدا کر دیا، تمہاری ہستی نہیں تھی تب دنیا میں لے آیا. اب تو تمہاری ہستی ہونے کے بعد میں قبر میں گئے ہو، جب کچھ نہیں تھے تب میں پیدا کرنے پہ قادر تھا. انہو علی رجعہ لقادر. مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں جتنی اچھائیاں کی ہے اس کا بھی بدلا دوں گا، جتنی برائیاں آئی ہے اس کا بھی بدلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلو آوارہ گردی میں زندگی کاٹ رہے ہو، کاٹنے سے پہلے غور کرنا. رب فرماتا ہے جب میں ایک چھوٹے سے کیڑے سے پیدا کر سکتا، چھوٹے سے، تو پورا جسم تمہارا قبر کے اندر جاتا ہے کہ میں دوبارہ اس سے پیدا نہیں کر سکتا، اس سے دوبارہ پیدا کروں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ تو خود ارشاد فرماتا ہے جب میں دوبارہ پیدا کروں گا یوم تبلی السرائر، یہ دوبارہ پیدا کروں گا وہ دن ہوگا جب تمہاری اچھائی جو کھلی ہے چھپی ہے، برائی جو کھلی ہے چھپی ہے، وہ سب ظاہر آئے. اب بات سمجھنا میری. رب فرماتا ہے جب دوبارہ زندہ کروں گا یہ دن وہ دن ہوگا جب تم نے اچھائیاں کھل کے کی ہیں اور جو اچھائیاں چھپ کے کی ہیں وہ بھی لوگوں میں ظاہر ہوں گی، جو برائیاں چھپ کے کی ہیں جو برائیاں سامنے کی ہیں وہ بھی لوگوں میں ظاہر ہوں گی. اس دن کو چھپا نہیں پاؤ گے. آج چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں، آج تم نے لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچ کے گناہ کیے ہیں، تو یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا جس دن جتنی اچھائیاں برائیاں تم نے کی ہیں وہ سب ظاہر ہوں گی. کوئی برائی کوئی اچھائی چھپا نہیں پاؤ گے. میرے اسلامی بھائیوں غور کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر برائیاں چھوڑ دیتے ہیں. حضرات گرامی ابھی میں کسی گلی سے جا رہا ہوں، کچھ لڑکے جوا کھیلتے ہوں اور یہ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، عالم صاحب آ رہے ہیں، وہ جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے. میرے
اسلامی بھائیوں کس لیے یہ عالم صاحب ٹوک سکتے ہیں, حافظ صاحب آ رہے ہیں, حافظ صاحب ٹوک سکتے ہیں, امام صاحب آ رہے ہیں, امام صاحب ٹوک سکتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو باپ کو دیکھ کر غلط کام چھوڑ دیتا ہے کہ میرا باپ دیکھ لے گا مجھے ڈانٹے گا, حضرات گرامی بڑے بھائی کو دیکھ کے برا کام چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ بڑا بھائی دیکھے گا مجھے ڈانٹے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو برائیاں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں بستی کا کوئی معزز آ رہا ہے اگر دیکھ لے گا تو ڈانٹے گا. تجھے دنیا دار کے ڈانٹنے کی اتنی فکر ہے کہ اگر وہ دیکھ لے گا تو ڈانٹے گا. تیرا رب تو تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے. ذرا غور کرتا, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر گناہ کروں گا تو وہ یہاں بھی عذاب دے سکتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی ظاہر ہوں گے کھلے ہوئے وہ بھی. اچھا ایک بات بتاؤ, گناہ کرتے ہو اور گناہ کرنے کا ڈر رہتا ہے دل میں, یار یہ گناہ میرے باپ کو نہ معلوم ہو جائے, ہے نہیں رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ چونکہ بہت سے گناہ کرتے ہیں, فون چلاتے ہو آدمی بہت سے کیا کیا دیکھتے ہو تم جانتے ہو, ضرورت ہے بولنے کی, ضرورت ہے بولنے کی, ڈر رہتا ہے کہ میرا باپ نہ دیکھ لے, میرا بھائی نہ دیکھ لے. تیرے گناہ کا حساب تیرا بھائی لے گا, تیرے گناہوں کا حساب تیرا باپ لے گا, تیرے گناہوں کا حساب مسجد کا امام یا تو بستی کا عالم لے گا, تیرے ہر چھپے کھلے گناہ کا حساب تیرا رب لے گا. بے شک سبحان اللہ. ڈرنا تھا تو اس رب سے ڈرتا. ہم لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں. جو گناہ تو لوگوں سے چھپا کے کر رہا ہے نا, قیامت میں یہی گناہ تیرے ہاتھ میں دیے جائیں گے. آج چند لوگ ہیں, تیرا باپ ہے تیرا دادا نہیں, پر دادا نہیں, لکڑ دادا نہیں, ان لوگوں کے سامنے جو خود ذلیل ہے, جن کے گناہ کا تجھے ان کو خود حساب نہیں, ان سے تجھے ڈر ہے کہ ان کے سامنے میرے گناہ ظاہر ہوں گے, میرا سر شرم سے جھک جائے گا. کیا دماغ پایا؟ انسان کے سامنے, تیرے باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, بستی والوں کے سامنے گناہ ظاہر ہوں گے تو سر شرم سے جھک جائے گا. یہ سوچ قیامت میں جب یہ نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دے گا, وہاں تیرا باپ بھی ہوگا, تیرا دادا بھی ہوگا, پر دادا بھی ہوگا, لگن دادا بھی ہوگا, خاندان کے لوگ بھی ہوں گے, محلے کے لوگ بھی ہوں گے. قیامت جتنے پیدا ہوں گے وہ بھی ہوں گے, اب تک جو آ چکے ہیں وہ بھی ہوں گے. وہاں ایک سے ایک بڑا عزت دار ہوگا, وہاں ولی ہوں گے, وہاں تابعین ہوں گے, وہاں صحابہ ہوں گے, وہاں ابوبکر صدیق ہوں گے, وہاں عمر فاروق اعظم ہوں گے, وہاں عثمان غنی ہوں گے, وہاں مولا علی ہوں گے, وہاں حسن ہوں گے, وہاں حسین ہوں گے, وہاں طلحہ ہوں گے, وہاں زبیر ہوں گے, وہاں عیسیٰ بھی ہوں گے, وہاں موسیٰ بھی ہوں گے, وہاں کرو بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے, وہاں مدینے کا تاجدار بھی ہوگا. اتنے لوگوں کے سامنے جب تیرے گناہ کا رجسٹر دیا جائے گا تیرے ہاتھ میں, غور کر, آج تو ان دنیا داروں کے سامنے گناہ کھلنے کی وجہ سے ڈرتا ہے, کل قیامت میں نبیوں کے سامنے تیرا گناہ کھولا جائے گا, ولیوں کے سامنے تیرا گناہ کھولا جائے گا, صدیقین کے سامنے تیرا گناہ کھولا جائے گا, صالحین کے سامنے تیرا گناہ کھولا جائے گا, تیرے خاندان والوں کے سامنے تیرا گناہ کھولا جائے گا. تو دنیا والوں کی فکر کر رہا ہے کہ یہاں میرا سر گناہ کی وجہ سے شرم سے جھک جائے گا, فکر کرنا تھی تو آخرت کی کرتا کہ قیامت میں میرا سر نبیوں کے سامنے شرم سے جھک جائے گا. سوچتا یہ کہ وہاں میرا سر نہ جھکے, وہاں میں گناہوں کی وجہ سے شرمسار نہ ہوں, وہاں جب میں اپنے نبی کے پاس جاؤں تو میرا دل بھی خوش ہو, میرے اعمال بھی میرے پاس ایسے ہوں جسے دیکھ کر میرا نبی بھی خوش ہو جائے. دنیا والوں کی فکر ہے, ہم گناہ کر لیتے ہیں بس دنیا والے نہ دیکھیں. حضرت طاؤس یمانی بہت بڑے بزرگ ہیں, مکہ میں رہتے ہیں.
چرچا ہے علاقے کے اندر کہ بہت پرہیزگار آدمی ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے. مکہ کی ایک عورت بہت خوبصورت، بہت حسین، اس نے دل میں یہ عہد کیا کہ ان کی ساری ولایت، ساری پرہیزگاری کو میں مٹی میں ملا دوں گا. یہ نیت کر کے وہ عورت حضرت طاؤس یمانی کے پاس آتی ہے. آنے کے بعد اشاروں میں اپنا مقصد بیان کریں گے. حضرت طاؤس یمانی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتی کیا ہے. پیٹھ پیچھے گناہ کرتے ہو، لوگ نہ دیکھیں، ذرا سنو اور سمجھنے کی کوشش کرنا. اشاروں میں اس نے اپنی بات پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی سمجھ گئے. ارشاد فرمایا وہ عورت آج صبر کر کل فلاں جگہ آ جانا. عورت بڑی خوش ہو گئی، دل کی بات پوری ہو رہی ہے. اب دوسرا دن ہوا، بن ٹھن کے تیار ہو گئے، جتنا صبر کے جگہ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچی تو وہاں ڈرے آدمیوں کی بھیڑ. حضرت طاؤس یمانی بھی پہنچ گئے. ارشاد فرمایا وہ عورت اب جو چاہتی ہے وہ کر لے. غور کرو، آدمیوں کی بھیڑ ہے. فرمایا وہ عورت اب جو چاہتی ہے وہ کر لے. کہا کیسی بات کر رہے ہو، لوگ دیکھیں گے، ہمارے گناہ کو لوگ جان لیں گے. فرمایا ان سے ڈرتی ہے جو خود گناہگار ہے، ان سے ڈرتی ہے جو خود گناہگار ہے. تجھے شرم ان لوگوں سے ہے جو خود رب کے سامنے قیامت میں حساب نہیں دے پائیں گے. تجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ڈرنا تھا تو اس رب سے ڈرتی جو یہاں بھیڑ میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے شرم ان لوگوں سے آ رہی ہے تو شرم اس وقت سے کرتی جب نبیوں کے تاجدار کے سامنے تیرا میرا یہ گناہ کھولا جائے گا. اور کرنا ہم لوگ دنیا والے دیکھتے ہیں، دنیا والے مت دیکھو، رب کو دیکھو میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت ماشاءاللہ جس شخصیت کا ہمیں بہت دیر سے انتظار تھا وہ شخصیت تشریف لا چکی ہے. کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ہمارے سامنے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ ان کا بھرپور خطاب سماعت کریں گے اور بات سنانے کی کوشش کریں گے. بس میں 2-4 منٹ اور اپنی بات رکھ رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کر رہا ہوں. بس بولو سبحان اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں جا رہے ہیں، بھوک لگی تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو. چرواہا کہتا حضور میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں دوسرے کی ملکیت ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا ایک بکری مجھے دے دو، مالک سے جا کے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. چرواہا جواب دیتا حضور مالک سے تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، مگر وہ جو سارے جہان کا مالک ہے اس کو جا کے قیامت میں کیا جواب دوں گا. اس سے چھپا سکتا ہوں کہ بکری میں نے بیچی ہے یا بھیڑیا کھا گیا، مگر جو مجھے کھلے چھپے میں دیکھ رہا ہے اس سے کیسے چھپاؤں گا قیامت میں کہ بکری میں نے بیچی ہے یا بھیڑیا کھا گیا. یہ سوچتے پہلے لوگ، آج ہماری سوچ کیا ہے کہ لوگ نہ دیکھیں بس گناہ کریں. سوچ یہ رکھو کہ میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں رب کے سامنے کبھی گناہ نہیں کروں گا. میرے اسلامی بھائیوں، زندگی چند روزہ ہے، جو انسان دنیا میں آیا ایک دن اس کو جانا بھی ہے. اس لیے اس طریقے سے چلو کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ کہہ رہے ہوں کہ ہاں ایک عاشق رسول جا رہا ہے، ایک اللہ کا سچا بندہ جا رہا ہے. جب قیامت میں اٹھو تو آپ کے نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں تو آپ
آپ شرمسار نہ ہو، بلکہ اپنے نامہ اعمال دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو، آپ کے ماں باپ کا دل خوش ہو، آپ جس نبی کی امت میں ہو وہ نبی آپ کے اعمال دیکھے تو وہ نبی خوش ہو، اور اسلامی بھائیو آپ کا رب آپ کے اعمال دیکھے رب خوش ہو جائے اور آپ کی بخشش فرما کے آپ کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اس پوری تقریر میں نے آپ کو ایک ہی بات سمجھائی اور اس کو پھر میں لوٹا رہا ہوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو صرف آدمی دیکھتے ہیں کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرے بستی کا امام، مولانا صاحب، یہ لوگ نہ دیکھیں، ذہن میں رکھو کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے، اور جس دن یہ چیز ذہن میں بس جائے گی، بھر جائے گی، انشاءاللہ آٹومیٹک گناہ کرنے کی عادت چھوٹتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا وحدہ لا شریک ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل سے ہم سب تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سچا پکا دیندار مسلمان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بڑا اچھا خطاب استاد محترم حضرت علامہ عبدالباری صاحب کے حوالے سے ہو چکا ہے۔